ویلکم بیک اسٹوڈینٹس. آج ہمارا جو ٹاپک ہوگا انٹروڈکشن آف اکنامکس کو ہم مزید ایلوبریٹ کریں گے, مزید کھولیں گے اسے, اور اس کے اندر مزید دیکھیں گے کہ یہ سبجیکٹ میٹر آف اکنامکس کیا کہتا ہے. بیسکلی جو سبجیکٹ ہے وہ ہم کیوں پڑھتے ہیں, اس کی بیسک پڑھنے کی وجہ کیا ہوتی ہے. فرسٹ آف آل سب سے امپورٹنٹ تھنگ آپ کے پاس کیا آتی ہے, آپ کے پاس سب سے امپورٹنٹ تھنگ آ جاتی ہے, سب سے امپورٹنٹ تھنگ آپ کے پاس جو آتی ہے وہ کیا آتی ہے. سب سے امپورٹنٹ تھنگ آپ کے پاس آ جاتی ہے, پہلے جب انیشیلی ہم اس کی اسٹڈی کرتے تھے, جب ہم پہلے پڑھا کرتے تھے, یعنی جب انیشیل اکنامکس کی اسٹڈی ہوئی یا نیو کی ڈیفینیشن جو بنی, تو انہوں نے یہ حساب کتاب لگایا کہ سبجیکٹ کا جو میٹر ہوگا وہ کنزپشن ہوگا. کنزپشن کیا ہوتا ہے کہ میکسیمم سیٹسفیکشن آف وانٹس. جب آپ کی میکسیمم سیٹسفیکشن آف وانٹس ہوگی تو وہ کنزپشن کہلاتی ہے. پروڈکشن اس کے بعد سے کہا کہ making effort to allocate a resource, making effort to allocate a resource. ٹھیک ہے, کوئی بھی ایسا کہنا چاہیے کہ جیسے پروڈکشن کیا ہوتی ہے کہ وہ ایفرٹ, وہ ایفرٹ ہوتی ہے جو ایفرٹ ہم کسی چیز کو بنانے میں لگاتے ہیں اور کسی ریسورس کا استعمال کر کے اسے جو ہے وہ مزید بوسٹ اپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب دوسری چیز یہاں پر کیا جاتی ہے ایکسچینج اٹس میکینزم. اب ایکسچینج اٹس میکینزم کا مطلب کیا ہوگا کہ دیکھیں پہلے ڈفرینٹ تھا. جب شروع ہوئی اکنامکس میں وجود میں آئی تو کیپیٹلسٹ اکنامکس تھی. کیپیٹلسٹ اکنامکس کیا ہوتی تھی کہ آپ اس میں بارٹر سسٹم کے اندر انکلوڈ تھے. یعنی اگر آپ نے 5 جوڑے کپڑے چاہیے تو آپ کو 5 کلو گندم جو ہے وہ دینی پڑے گی. گندم والا گندم دے گا, جوتے والا جو ہے 5 جوڑی جوتے دے گا. تو وہ جو ہے وہ اس صورت میں جو ہے کیا ہوگا کہ جو چیز جو پروڈیوس کر رہا ہوگا, جو پروڈیوسر ہوگا, جو بھی چیز پروڈیوس کر رہا ہوگا, وہ پروڈکشن جو ہے وہ ایکسچینج سسٹم پر ڈیپینڈ کرتی تھی. مگر جب یہ وانٹس بڑھ گئی, جب یہ وانٹس بڑھی, ہم مزید آگے جب اس کو ایلوبریٹ کریں گے ہیڈنگس کو, جو ہمارے پاس ہیڈنگس ہیں, تو اس کو جب ہم ایلوبریٹ کریں گے تو ہم اس کو مزید ڈسکس کرتے چلیں گے. لیکن یہاں اسکوپ آف اکنامکس میں سمپلی بتا دوں کہ پہلا اسکوپ کیا تھا اکنامکس کا کہ وہ کنزپشن کے اوپر بات کرتی تھی, سیٹسفیکشن آف وانٹس کے اوپر بات کرتی ہے. یعنی آپ کی سیٹسفیکشن ہے, یعنی کسٹمر کی سیٹسفیکشن ہے, اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. اس کے بعد پروڈکشن کیا ہے کہ میکنگ ایفرٹ ٹو یوز اینڈ ایلوکیٹڈ ریسورسز. یعنی کوئی ایسی ایفرٹ لگانا, کوئی ایسی ایفرٹ کرنا کہ جو ریسورسز آپ کے پاس موجود ہیں ان جو موجودہ ریسورسز کے اندر کوئی ایسی چیز پروڈیوس کرنا جو کہ کنزپشن کے کام آ سکے, ان کنزپشن ہو سکے. ٹھیک ہے, کلیئر ہو گیا. ایکسچینج اینڈ میکینزم. اب ایکسچینج اینڈ میکینزم کیا کہ اب تو ہمارے پاس ہوئے پیسہ. پہلے یہ ہوتا تھا کہ بارٹر سسٹم ہوتا تھا, چیز کے بدلے چیز ملتی تھی, چیز دو گے چیز دو گے. ٹھیک ہے, لیکن اب ایسا نہیں ہے. اب جب ہماری وانٹس بڑھ گئی تو سیدھی بات ہے جو درزی ہے اس کو کچھ اور بھی چاہیے ہوگا تو وہ جو ہے وہ ایسا نہیں کر سکتا. اور پھر سروس انڈسٹری سب سے زیادہ, جو میں نے لاسٹ ٹائم بتایا کہ سروس انڈسٹری جو ہے سب سے زیادہ سروس انڈسٹری نے پرابلم کی. جو لوگ آپ کو سروسز دے رہے ہیں, جیسے ہاسپٹل ہے, کلینکل ہے, وہ سروس دے رہا ہے, ڈاکٹر سروس دے رہا ہے, وہ کیسے کرے گا؟ اگر کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے تو ٹیلر تو کپڑے لے کر آئے گا, تو وہ کس طرح سے اس کو چلائے گا؟ تو یہ اکنامیکل پریشر تھا. تو کیا ہوگا کہ ایکسچینج اینڈ میکینزم, یعنی کوئی بھی چیز اس کے بدلے میں دی جائے تو یہ میکینزم کے اوپر اسکوپ کرتی ہے اکنامکس کی. بھائی کیسی ہے, کیسے سسٹم میں جو ہے وہ چلا جائے گا, کیسے سسٹم کو چلایا جائے گا. پھر ہوتی ہے ڈسٹریبیوشن. ڈسٹریبیوشن کیا ہوتی ہے کہ جو بھی آپ کی ریسورسز ہیں اور آپ کی کنٹری کے اندر یا آپ کے گھر کے اندر جو بھی ریسورسز ہیں, ان ریسورسز کا کیسے استعمال کرتے ہیں. جیسے آپ کو لیٹ سپوز آپ کے پاس کوئی لیبر کلاس آتی ہے, تو آپ لیبر کلاس کو کیسے کرتے ہیں کہ لیبر کلاس کو جو ہے وہ سیلریز ڈسٹریبیوٹ کرنا, ان کے ویجز ڈیسائڈ کرنا, ان کے ویجز کو دینے کے لیے وہ اقدامات کرنا جو کہ ہو. پھر اس کے بعد کیا, اس کے بعد آپ کا جو جیسے آپ بزنس مین ہے تو بزنس مین کو پروفٹ اپنا میکسیمائز کرنا ہے, پروفٹ میکسیمائز کرنے کے لیے ڈسٹریبیوشن کے اوپر کام کرے گا. وہ اپنی کنزپشن, اپنے کنزیومر بڑھانے, اپنے کسٹمر بڑھانے. تو یہ جو ڈسٹریبیوشن ہے, یہ ڈسٹریبیوشن کے اوپر پہلے اکنامکس ڈیل کرتی تھی. اب ہم بعد میں اس پہ بات کریں گے کہ یہ آگے ماڈرن ایج میں کیا کرتا ہے. یہ ہم جب ڈسکشن کر رہے ہیں تو یہ انیشیلی اکنامکس کے بارے میں بتا رہے ہیں آپ کو, انیشیلی اسٹیجز آف اکنامکس. ٹھیک ہے, انیشیل اسٹیجز آف اکنامکس. یہ ہم اس طرح سے لکھ لیتے ہیں یہاں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ کیا ہے.
इनिशियल स्टेजेस यानी जब हमने शुरू किया, जब हमने स्टार्टअप लिया, जब इकोनॉमी स्टार्ट हुई, इकोनॉमी की फील्ड लाइन बनी, तो ये उसके उस वक्त का ये सारा का सारा सिस्टम था जिसको हम आज यहाँ देख रहे हैं। ये पुराना, ये समझ लो कि जिस तरह से हम इसको कह सकते हैं कि ये क्लासिकल कंसेप्ट था, क्लासिकल कंसेप्ट था, ठीक है जी। इकोनॉमिक्स के अंदर ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट था, ठीक है, जिसको हम यहाँ पढ़ रहे हैं। ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब इसका जो मॉडर्न कंसेप्ट होगा वो हम जब इसको कैलिब्रेट करते हुए जाएंगे तो हम इसको मजीद खोलेंगे। अब आ जाते हैं कि पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। पॉजिटिव और नॉर्मेटिव, ये एक सवाल उठा कि यार इकोनॉमिक जो है वो पॉजिटिव है या नॉर्मेटिव है। नॉर्मेटिव का मतलब ये होता है कि नेगेटिव वे में, यानी इसकी नेगेटिविटीज क्या है, और पॉजिटिव वेज क्या होती है, इसके फायदे या उसके बेनिफिट्स क्या है। तो अगर देखा जाए तो जो इकोनॉमिक्स है वो पॉजिटिव साइंस है, ठीक है, मगर कुछ एलिमेंट्स के अंदर ऐसा होता है कि वो नॉर्मेटिव हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि जहां पर आपकी जो यूजर होता है, कंज्यूमर होता है, उसके दरमियान में जो खला मौजूद होती है, उस खला को हम नहीं ढूंढ पाते, ना हम उसको डायग्नोज कर पाते हैं। तो इस वजह से ये जाकर वहां नॉर्मेटिव हो जाती है, यानी इसके जो जिसे कहना चाहिए, जिसे कि पॉजिटिव और नॉर्मेटिव, यानी इसकी नॉर्मेटिव नेचर वहां नजर आती है जहां हम सही मानों में तायन नहीं कर पाते। देखिए, अगर हम बात करते हैं पहले इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी की। अब इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी की बात ये हो गई कि जैसे मैं एक आदमी हूँ, ठीक है, मैं बहुत ज्यादा सेविंग करता हूँ, एक शख्स स्पेंडिंग बहुत ज्यादा करता है, लेकिन जो सेविंग करता है वो शख्स कहीं ना कहीं अपने पैसे को इंडिविजुअली इस्तेमाल कर रहा होता है, ठीक है। अगर वो बैंक को दे रहा है, बैंक को दिया हुआ, तो बैंक को रखवाया हुआ पैसा, तो बैंक ऑटोमेटिक आपकी इकोनॉमी के अंदर पैसे को चला रहा है, ठीक है। और उसके बाद सोसाइटी की बात करें, अगर सोसाइटी की बात करें तो जो लोग कम कमा पाते हैं, जिनकी सलाहियत कमाने की कम होती है, तो इकोनॉमी जो है वो इस तरह की सिस्टम क्रिएट करती है कि सोसाइटी की वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को एडजस्ट कर ले। जैसे मैं इसको इस तरह से दूंगा कि इंडिविजुअल जैसे मैं हूं, मैंने पैसे जमा कर लिया, अगर मैंने पैसे जमा कर लिया तो लाजमी तौर पर मुझे अपनी वांट्स के लिए पैसे को खर्च करना पड़ेगा। जब मैं अपने पैसे को खर्च करूंगा तो ऑलमोस्ट मैं सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। तो इंडिविजुअल, अगर हम इंडिविजुअल बिहेवियर को देखें, अगर एक इंडिविजुअल बिहेवियर को देखें तो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल बिहेवियर पर ट्रीट नहीं करती, वो ट्रीट करती है इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी, यानी इंडिविजुअल का क्या बिहेवियर है और उसके बाद सोसाइटी में उसका क्या किरदार है। अगर आप सेविंग करते हो, एक बड़ा बिजनेसमैन है वो सेविंग कर लेता है, तो सेविंग जो करता है वो सेविंग इंडिविजुअल की जिंदगी पर क्या असरअंदाज हुई, ये बात आपको कर रहा है। इसी तरह मैं पॉजिटिव और नॉर्मेटिव को पहले डिस्कस किया था, तो वो उसकी वजह भी यही है कि जब हम पूरे रिसोर्सेज के पूरे एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के जो पूरे सिस्टम है, उस सिस्टम को जब डायग्नोज नहीं कर पाते तो इकोनॉमिक्स जो है वो क्या करती है, इकोनॉमिक्स जो है वो जब हम उसको वो नहीं कर पाते, पूरे को डिस्क्राइब नहीं कर पाते, या हम उसके जो एनालिसिस नहीं कर पाते प्रॉपर, तो उस वजह से ये नॉर्मेटिव हो जाती है और हम एक अनप्रिडिक्टेबल स्टेटमेंट दे देते हैं। इसी तरह से अगर हम पॉजिटिव की बात कर लें, पॉजिटिव की क्या कंडीशन है, पॉजिटिव इंडिविजुअल यानी पॉजिटिविटी इसकी ये है कि इसने जब ये आई तो इसने ह्यूमन वेलफेयर के ऊपर काम किया इकोनॉमिक की फील्ड में, और उसमें सबसे बड़ी बात कि हुकूमत जो कौम थी या जो भी वहां पर उसकी आवाम होती थी मुल्क की, उसको ये अवेयरनेस दी कि वेल्थ क्या होती है, वेल्थ को किस तरह डेवलप किया जाता है, ये सारी अवेयरनेस इकोनॉमिक्स में दी है। पॉजिटिव थी, लेकिन कुछ एलिमेंट्स के अंदर ये जाकर नेगेटिव हो जाती है। इसकी वजह ये है कि हम जब पूरे के पूरे सोसाइटी के ऊपर जब हम कंपेरिजन करते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें प्रॉब्लम्स मिलती हैं, जिनकी प्रॉब्लम की वजह से हम जो है वो उन प्रॉब्लम को हम कैरी डाउन नहीं कर सकते, फॉरवर्ड नहीं कर सकते, जिस वजह से ये नेगेटिव हो जाती है। कुछ कंसर्न के अंदर, ज्यादा कंसर्न के अंदर नहीं, कुछ कंसर्न के अंदर नेगेटिव हो जाती है। प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन, प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन क्या है, तायन नहीं कर पाते हम कि हमारी इकोनॉमी में कितने रिसोर्सेज मौजूद हैं, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि जब आपकी ओवरऑल इकोनॉमी की बात करते हैं तो कुछ लोग उसमें फेवर्स होते हैं, जैसे मैंने इंडिविजुअल सोसाइटी में बताया कि कुछ लोग फेवर्स होते हैं, कुछ लोग स्पेंडर्स होते हैं। स्पेंडर्स भी जो है वो ऑलमोस्ट
اگر وہ اسپینڈ نہیں کر رہا ہے تو وہ آلموسٹ ریٹرن اس کا لے رہا ہے ویجز کی صورت میں. ٹھیک ہے, جو اسپینڈر ہے وہ اسپینڈ کر کے ویجز کی صورت میں واپس وہ چیز لے رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو بھی پیسہ ویسے کا ویسے مل رہا ہے. اگر وہ اسپینڈ نہ کرے تو سیدھی بات ہے کہ سوسائٹی میں جو ہے وہ ایک عجیب سا خلا رہ جائے گا جو ہماری پرابلم آف الوکیشن کو متاثر کرے گا. اس لیے متاثر کرتا ہے کیونکہ کسی کے پاس زیادہ ریسورسز ہیں, کسی کے پاس کم ریسورسز ہیں. جس کے پاس کم ریسورسز ہیں وہ بھی سوسائٹی کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے, اور جس کے پاس زیادہ ریسورسز ہیں وہ بھی سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتا ہے. تو اس لیے ہم اپنی موجودہ ریسورسز کا تعین نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اور ریسورسز بہت معمولی ہیں, اسکیئرس ہیں, یعنی ان کو کہا جائے کہ ان کا لمیٹڈ یوز ہے, لمیٹڈ چیزیں ہیں, وہ لمیٹڈ اس کی کرائٹیریا ہے جس کے اندر ہم اسے رہ کر استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پرابلم آف الوکیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ تعین نہیں کر پاتے کہ آپ کے پاس کتنی ریسورسز ہیں. اور یہ زیادہ تر اب اگر میں دیکھوں تو یہ ہے تو کلاسیکل کنسپٹ, مگر یہ اگر انڈر ڈیولپڈ اسٹیٹ کے اندر, جیسے ہماری انڈر ڈیولپڈ اسٹیٹ ہیں یا ایشیا کے اندر جو کچھ انڈر ڈیولپڈ اسٹیٹ موجود ہیں, وہ اس چیز کو, اس پرابلم کو, اسی لیے ان کے پاس بھی یہ پرابلم ہے کہ وہ اپنے ریسورسز کا تعین نہیں کر پاتے, کیونکہ ان کے پاس بہت سارے بینکنگ سسٹم اسٹرانگ نہیں ہے. ان کا جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ کیش فلو ہے, کیش فلو کے اوپر کام ہوتا ہے. تو کیش فلو کے اوپر بھی ان کو نہیں سمجھ آتا کہ ہم کس طرح کے ریسورسز کو الوکیٹ کریں. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کیش فلو پہ کام کرتے ہیں, وہ بینکنگ کی طرف جاتے ہی نہیں ہے, تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اکنامی میں کتنا پیسہ پڑا ہوا ہے یا کتنا ہمارے پاس جو ہے ریسورسز ہیں. تو یہ پرابلم بیسکلی ساری پرابلم جو ہے وہ ہے تو یہ کلاسیکل, مگر یہ اس وقت انڈر ڈیولپڈ اسٹیٹ کے اندر موجود ہے, بہت زیادہ ہائی پہ ہے اس وقت, یوں کہنا چاہیے. لمیٹڈ وانٹس. اب کیا ہوتا ہے, جب انیشیلی دیکھا ہم نے تو وہاں لمیٹڈ وانٹ تھے. ان کا کیا لمیٹڈ وانٹ تھا کہ انہوں نے پیڑ بھرنا ہوتا تھا. ان کی صرف 4 وانٹس امپورٹنٹ تھی جو ان کی وانٹس تھیں. اس میں تھا, جب وانٹس کی بات کرتے ہیں ہم تو وانٹس میں فوڈ, شیلٹر اینڈ واٹر. ہیومن کی جب انیشیلی کوئی وانٹ تھی تو وہ انیشیلی جو وانٹ تھی وہ کیا تھی, فوڈ, شیلٹر اینڈ واٹر تھا. ٹھیک ہے, انیشیلی وہ جو ان کی وانٹ تھی, جن کا کام تھا, ان کے پاس صرف 3 چیزیں ہوتی تھیں. سب کو سیٹسفائی کرنے کے لیے 3 چیزیں چاہیے تھیں. ایک کو فوڈ چاہیے ہوتا تھا, شیلٹر چاہیے ہوتا تھا, اور واٹر چاہیے ہوتا تھا. اب اس چیز کے لیے وہ کیا کرتے تھے, جو اس میں سے بڑا صلاحیت والا ہوتا تھا, جس کی صلاحیت ہے کہ وہ شکار کر سکتا تھا, بہت اچھا اس کا اینگل بہت اچھے تھے, وہ بہت اچھا ایسٹیکلی وہ کر سکتا تھا, تو اس نے کیا کیا, اس نے فوڈ, شیلٹر اینڈ واٹر کے لیے زیادہ کوشش کی, تو اس کے پاس زیادہ آ گیا. لیکن کسی کے پاس بیچارے کے پاس نہیں ہوتی تھی صلاحیت یہ کرنے کی, تو وہ پھر کیا ہوتا تھا کہ کام ہوتا تھا. اس زمانے میں بھی یہ جو امیری غریبی کا پور کا رینک ہوتا تھا وہ اس بات پر رکھا جاتا تھا کہ کون کس طرح سے اپنے آپ کو استعمال کرتا ہے, یعنی کیا وہ اس نے کس طرح سے, اگر کسی کے پاس زیادہ اسکلز ہیں, کوئی زیادہ اچھا شکاری ہے, کوئی زیادہ اسٹرانگ جو ہے وہ بندہ ہے, تو وہ جو ہے وہ امیر کہلاتا تھا, کیونکہ اس کے پاس زیادہ شکار کرنے کی صلاحیت ہوتی تھی, تو وہ امیر ہوتا تھا, کیونکہ اس کو کوئی کرنسی تو تھی نہیں. تو اسی سے جو ہے وہ ساتھ وہ ہم کرتے تھے, اسی میں تعین ہوتا تھا. یہ بڑا ایک پرابلم تھا, یہ بھی اکنامی سے پہلے ایک پرابلم تھی, لیکن یہ فردر ختم ہو گئی کیونکہ بعد میں ہم اس کو جو ہے جب یہ ایکسپینڈ ہوئی وانٹ, اب ایکسپینڈ ہو گئی وانٹ. اب کیا ہوا, میں نے وہی بتایا کہ جب سروس انڈسٹری آ گئی, جب ہماری اکنامی کے اندر سروس انڈسٹری آ گئی, اب سروس انڈسٹری میں کیا ہوا, سروس انڈسٹری میں ہم نے اگر ڈینٹسٹ کے پاس جانا, ڈینٹسٹ سے اپنے دانت لگوانا, اس کو کپڑے کی ضرورت نہیں ہے, اور میں ٹیلر ہوں, تو میں وہ کسی بھی طرح سے میں اس کے پاس نہیں جا سکتا, وہ نہیں کر سکتا. تو اس حل کے لیے ہم نے یہاں پر ایک اور چیز آپ کو بتائی کہ اس حل کے لیے جو ہے وہ ایکسچینج میکینزم جو ہے چینج کرنا پڑا, جو ایکسچینج میکینزم تھا وہ چینج کرنا پڑا, جس کو چینج کرنے کے لیے یہاں پر جب وانٹ ایکسپینڈ ہوئی تو یہاں پر منی انوینٹ ہوئی, منی انوینٹ ہو گئی. ٹھیک ہے جی, اب جی منی انوینٹ ہو گئی. اب منی انوینٹ ہو گئی, کیوں منی انوینٹ ہو گئی, کیونکہ وانٹس اب وہ نہیں رہی کہ فوڈ, شیلٹر اینڈ واٹر ہے, اب جو ہے وہ ریکریشن آ گئی, اب جو ہے وہ ٹورزم آ گیا, وہ بہت سارے اور میٹرز بڑھ گئے, اور پھر اس کے بعد کموڈیٹیز
कमोडिटीज इंक्रीज हो गई। यहाँ पर फूड, शेल्टर एंड वाटर, उसके बाद हो गई कमोडिटीज। जब कमोडिटीज आई तो ऑलमोस्ट आपको जो है मॉडर्न सिस्टम के अंदर कमोडिटीज आ गई। ठीक है जी, मॉडर्न सिस्टम के अंदर कमोडिटीज ने एंट्री दी। तो जब कमोडिटीज बढ़ गई मॉडर्न सिस्टम के अंदर, तो अब क्या हुआ, कमोडिटीज के सेटिस्फेक्शन के लिए लोगों ने अपने पैसे को स्पेंड करना शुरू कर दिया। तो वे एक्सचेंज सर्विस पे तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें ये प्रॉब्लम थी कि एक्सचेंज सर्विस को उनके लिए मसाइल खड़े हो जाते, बहुत टेंशन हो जाती, वो कैसे इसको मेंटेन कर पाते। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको कमोडिटीज की वजह से मनी को इन्वेंट करना पड़ा, जिसकी वजह से एक्सपेंड हो गई, मांग बढ़ गई, क्योंकि लोगों ने फिर 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4 पे जाना शुरू कर दिया। ठीक है, फैक्ट्री सिस्टम। अब फैक्ट्री सिस्टम क्या हुआ, अब मजीद इसमें मॉडर्नाइजेशन आई, जब कमोडिटीज आई और मनी इन्वेंट हो गई, उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास फैक्ट्री सिस्टम आ गया। फैक्ट्री सिस्टम क्या हुआ, वही चीज की प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन फैक्टर बन गया, एक पूरा प्रोडक्शन फैक्टर बन गया, और वो उस फैक्टर के अंदर, प्रोडक्शन फैक्टर के अंदर जो चीजें डाली गई, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मैं यहां मेंशन करूं तो लैंड, लेबर एंड कैपिटल, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। अब हमारे पास क्या आया, हमारे पास किस की एंट्री आ गई, लैंड, लेबर एंड कैपिटल की एंट्री आ गई हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर। क्यों, क्योंकि लैंड, लेबर और कैपिटल की जो फैक्ट्री सिस्टम आया तो उसके अंदर हमें लाजमी तौर पर लैंड चाहिए थी। ठीक है, कोई भी बिजनेसमैन था उसको एक लैंड ओनर जरूरी था। ठीक है, लैंड ओनर आया, लैंड ओनर के बाद उसने क्या किया, उसने लेबर क्लास को भी हायर करना था ताकि वो लेबर काम करे उसके लिए। ठीक है, और फिर उसके बाद कैपिटल सिस्टम के लिए, कमोडिटी बनाने के लिए ये 3 रिसोर्सेज जरूरी चाहिए होती है। ठीक है, बल्कि ये कमोडिटी बनाने के लिए चीजें बढ़ती चली जा रही है, अब आपको एक्सपेंड होता चला जा रहा है इकोनॉमिक्स की, कहां से कहां तक। हम कहां शुरू हुए थे, हमारी क्या थी, कंजप्शन था, प्रोडक्शन थी, एक्सचेंज मैकेनिज्म था और डिस्ट्रीब्यूशन था। लेकिन अब हम खोलते नीचे तक जब हम जा रहे हैं तो हमारे पास चीजें मजीद ओपन होती चली जा रही, मजीद खुलती चली जा रही। अब लेबर है, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। लैंड, लेबर एंड कैपिटल का क्या सिस्टम था कि जो भी प्रोड्यूसर था उसने कोई ना कोई चीज प्रोड्यूस करनी थी। प्रोड्यूस करने के लिए उसने क्या करना था, उसको लाजमी तौर पर कोई कैपिटल चाहिए था। ये आपका कैपिटल गुड्स कहलाती है, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है बिजनेस के अंदर। अगर मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं कि ये क्या होती है, ये है इन्वेस्टमेंट, जो कि ऑलमोस्ट मनी के फॉर्म में होगी। ठीक है, जो कैपिटल है वो आपका इन्वेस्टमेंट होगी, यानी इसको मनी के फॉर्म में किया जाएगा, जब भी किया जाएगा उसको मनी के फॉर्म में किया जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या कंडीशन आती है, फैक्ट्री सिस्टम के अंदर क्या हुआ, लेबर क्लास अपना पोटेंशियल देती थी, एंटरप्रेन्योर अपना पोटेंशियल देता था। जब लेबर क्लास अपना पोटेंशियल देती थी तो वो क्या करते थे कि लेबर क्लास जब अपनी पोटेंशियल देती थी तो उसमें उन्होंने करना क्या होता था, उन्होंने करना ये होता था कि वो जब लेबर क्लास अपनी पोटेंशियल देती थी तो उसके रिवार्ड में वो वेजेस हासिल करती थी। लैंड ओनर अगर अपनी लैंड देता था तो ऑलमोस्ट उसके रिवार्ड में जो है वो रेंट हासिल करता था। फिर अगर जो एंटरप्रेन्योर था वो कैपिटल लगाता था, यानी अपनी इन्वेस्टमेंट लगाता था, तो उसके रिस्पेक्ट में क्या हासिल करता था, वो हासिल करता था इन्वेस्टमेंट के बरक्स वो प्रॉफिट हासिल करता था। तो जब वो प्रॉफिट हासिल करता था तो ये चीज एक्सपेंड होती चली गई, खुलती चली गई। ठीक है, इकोनॉमिक्स एनालिसिस। अगर हम इसको आगे डिस्कस करेंगे तो हम दोबारा इसको मजीद खोलेंगे, क्योंकि ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मजीद आगे जाके खोलेंगे जब हम इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएंगे। फिर एनालिसिस आएगा, इकोनॉमिक एनालिसिस किस चीज पर होता है, इकोनॉमिक एनालिसिस 3 assumptions के ऊपर किया जाता है कि कस्टमर जो है वो रैशनल है, ये इंडिविजुअल जो है वो रैशनल है, उसका क्या है, बिहेवियर रैशनल है। अगर उसे 10 रुपए कम चीज मिल रही है और वहां सेटिस्फाई हो रहा है तो ऑलमोस्ट एक कस्टमर वहां जाएगा, दूसरा कस्टमर जो है अगर उसको 10 रुपए वहां कम मिल रहे हैं लेकिन क्वालिटी अच्छी, 10 रुपए ज्यादा मिल रही है क्वालिटी अच्छी है, तो वो ऑलमोस्ट कोलैब करेगा इस चीज को, वो उस मार्केट को कोलैब करेगा जिस मार्केट के अंदर वो उसकी सेटिस्फेक्शन बढ़ रही होगी। ठीक है,
پھر اب کیا ہے اس کے بعد دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ کیپٹلسٹ انوائرمنٹ دیکھی جاتی ہے, آرڈر آف سوسائٹی دیکھا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی دیکھی جاتی ہے جس کی وجہ سے ہم اکنامک انالیسس کرتے ہیں. جیسے ہمارے سیاسی حالات بہتر ہو جائیں, ہمارے ملکی حالات اگر بہتر ہو جائیں یا کسی بھی ملک کے حالات بہتر ہو جائیں تو اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے ایک سسٹم ڈیولپ ہوتا ہے, سسٹم گروم کرتا ہے. وہ سسٹم گروم کرنے کا نام کیا ہوتا ہے, وہ سسٹم گروم کیسے ہوتا ہے, جب ہم اکنامک انالیسس کرنے بیٹھتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے سوسائٹی میں کیپٹلسٹ آرڈر دیکھنا پڑتا ہے, کیپٹل دیکھنا پڑتا ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز کتنی ہیں کہ ہم اس کو یہاں یوٹیلائز کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی ہم اس کو ریسورسز کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. یہ چیز ہمارے سب سے پہلا جو ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہم سوسائٹی آرڈر دیکھتے ہیں کہ یار اگر ہماری سوسائٹی میں 20 کمپنیاں کام کرتی ہیں اور 20 کمپنیوں کی 20 گڈز ہیں وہی چل رہی ہیں, تو اگر ہم اس پہ کوئی نئی گڈ ڈالیں گے تو بہت مشکل سے اس چیز کا کوپ اپ ہونا ہوگا, کیونکہ جو ہماری سوسائٹی ہے اس کے اندر ہم اتنا ہی ریسورسز, جتنی ریسورسز ہم اپلائی کر رہے ہیں اتنی ریسورسز ہم لیبر کلاس پر ڈپینڈ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے کہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ گڈس جو ہے مارکیٹ میں ہمیشہ کم رہتی ہے, کیونکہ جو پروڈیوسر ہے وہ اپنی لمٹ کے مطابق بناتا ہے. اب تھوڑی سی سسٹم الگ ہو جاتا ہے, لیکن جب گڈس مارکیٹ میں بنا کے ڈالتا ہے جو بھی پروڈیوسر ہوتا ہے وہ اتنے ڈالتا ہے کہ اس کو جو ہے پروڈیوسر کو پروفٹ مل سکے, پروڈیوسر سے ریٹرن کما سکے. تو اس لیے گڈ ہمیشہ آلویز کبھی نہ کبھی اسکیئرس ہوتی ہیں, کم ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اگر ہم بات کر لیتے ہیں بیسک اسمپشن آف اکنامکس انالیسس اور بیسک اسمپشن آف اکنامکس. اب اگر ہم اکنامک کے 4 ڈویژن کی بات کریں تو اکنامک کے 4 ڈویژن میں اوپر ڈسکس کر چکا ہوں, جو میں نے ڈسکس کیا کنزمپشن, پروڈکشن, ایکسچینج میکینزم اینڈ ڈسٹریبیوشن. ڈسٹریبیوشن کیا ہوئی, جو ہم نے یہ والا پوائنٹ ڈسکس کیا, یہ ڈسٹریبیوشن ہوئی کہ ہم نے کیا کیا, ہم نے ایک ریسورس تھی, زمین ایک نے دی, پروفٹ ایک نے لگایا, انویسٹمنٹ ایک نے لگائی, لیبر نے اپنا پریشر دیا. جس کے بعد ڈسٹریبیوشن کیا ہوئی, لینڈ اونر کو رینٹ مل گیا, ٹھیک ہے, لیبر کلاس کو ویج مل گیا, کیپٹل والے کو پروفٹ مل گیا. تو یہ ہو گئی اکنامکل ڈسٹریبیوشن, یہ ہم یہاں پر ڈسکس کر رہے تھے, ٹھیک ہے. اس کی انویسٹمنٹ کی برعکس سے وہ مل گیا. اب اس کے بعد کیا ہو گیا ہمارے پاس انالیسس, اکنامک انالیسس کا میں نے 3 ریشنل بیہیویئر بتایا کہ یہ بیہیویئر ہوتے ہیں کنزیومر کے, جس پر ہم اکنامی اسٹیبلائزیشن کو چیک کرتے ہیں, اس کو کیری کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کہ بیسک ڈویژن آف اکنامکس. پھر ہمارے پاس آتا ہے ماڈرن ڈویژن آف اکنامکس. جب ہم یہ فیکٹر آف پروڈکشن کے اوپر بات کریں گے تو ہم پہلے میکرو اکنامکس کو کھولیں گے, اور میکرو اکنامکس جب ایلیبریٹ ہوگی تو ہم اس کو ایک ایلیبریشن کے اندر نیکسٹ کلاس کے اندر لے کے چلیں گے میکرو اکنامکس کو. مائکرو اکنامکس اور میکرو اکنامکس کیا ہوتی ہے, اسمال یونٹ پر جو بات کی جاتی ہے, یعنی ایک کمپنی, ایک فیکٹری یا ایک فرم کے اوپر بات کی جائے گی تو وہ مائکرو اکنامکس ہوگی. جیسے میں ایک خاص گھر کے اوپر بات کرتا ہوں کہ میں اگر ایک گھر کے ہاؤس ہولڈ کی بات کروں گا کہ بھائی میرے گھر میں کتنا سامان ہے, کتنی ریسورسز ہیں, تو وہ ریسورسز جو ہے وہ میکرو اکنامکس میں ڈیل کروں گا, ٹھیک ہے. لیکن اگر میں بات کروں گا پوری کنٹری کے اوپر, پوری کنٹری کے اوپر یا نیشن وائڈ بات کروں گا, کہ پوری گلوبلائزیشن کے اوپر بات کروں گا, تو میں میکرو اکنامکس کی ہیلپ لوں گا. میکرو اکنامکس کیا ہوتی ہے کہ ہم انڈیویجول کے بارے میں بات نہیں کرتے, لیکن جب ہم مائکرو اکنامکس کی بات کرتے ہیں تو انڈیویجول کے بارے میں بات کرتے ہیں. بیسیکلی یہ انڈیویجول کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہے, انڈیویجول کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہے, اور یہ ہمارے پاس ہے سوسائٹی کی بات کرنے کے لیے, ٹھیک ہے جی. یہ ہمارے پاس ہے سوسائٹی لیول پر بات کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. سمپلی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ انڈیویجول بیہیویئر پر بات کرتے ہیں, انڈیویجول بیہیویئر پر, اور یہ ہم نے سوسائٹی کے لیول پر بات کرتے ہیں, جیسے ہم نے انڈیویجول بات سوسائٹی اوپر ڈسکرائب کیا ہے. اب اس کو جب میں ایلوبریٹ کروں گا, اس کی برانچ میں جاؤں گا تو میں اس کو مزید کھولوں گا. یہ اسمال یونٹ کے بارے پر بات کرتا ہے, یہ ہیوج یونٹ کے اوپر بات کرتا ہے, پوری کنٹری, اراؤنڈ دی کنٹری, اراؤنڈ دی گلوب بات کرتا ہے. تو یہ میکرو اکنامکس ہوتا ہے جو اراؤنڈ دی گلوب بات کرتا ہے. اور جو سیپریٹ انڈیویجول سیپریٹ انڈیویجول ہاؤس ہولڈ ایکٹیویٹی یا سنگل لیول میں بات کرتا ہے, وہ مائکرو اکنامکس ہوتا ہے.